اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ افضل اور اہم ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اگر میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کی شہادت کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتی تھی، سفر میں ہوتی، اس کے علاوہ بھی اور 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں، رجب میں ہو جاتی، شعبان میں ہوتی یا پھر رمضان میں ہوتی۔ رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے، تو اللہ نے یہ محرم میں یہ شہادت کیوں رکھی؟ ہر آنے والا سال ہمیں کچھ سکھاتا ہے، کچھ بتاتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں بتاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ میرے اللہ نے ہمیں پہلا مہینہ سال کا عطا کیا۔ ہاں، جنوری بھی ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس امت کی جولی میں محرم کو ڈالا اللہ نے، اور باقیوں کی جولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے ہی بہت مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس مہینے کی فضیلت بھی بیان کرتا ہوں آپ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا 10 محرم کو، اور اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی 10 محرم کو میدان عرفات میں، اور یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین عمل میں آئی، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشوراء کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، اور 10 محرم کے دن ہی ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اللہ نے۔ 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی، اور 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات ملی، اور 10 محرم کو فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اور 10 محرم کے دن اور محرم کی 10 تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نجات دی اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اور 10 محرم کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پائی، اور 10 محرم کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، اور 10 محرم کے دن ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنیائی واپس آئی، اور 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آسمان سے پہلی بارش اللہ نے کی، اور اسی دن کو قیامت بھی آئے گی۔ اور 10 محرم کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کو تاج بخشا گیا، اور 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، اور 10 تاریخ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور پھر ان سب پر چھا گیا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا، عاشوراء کے دن میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا اللہ نے، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے ہاشم کی نسل کو دیکھا، اور اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے حضرت آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہے،
میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے۔ شیست علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ کہنے لگے، ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی؟ وہ کیسے؟ تو کہنے لگے، تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت کی بات بتاؤں؟ اور ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال سے بھی زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں، بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگے، جی بتائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے صرف ایک خطا کی اور میرے کپڑے اتار دیے گئے۔ وہ ہستی، اس کی امت روزانہ خطائیں کرے گی، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کر دیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے ان کو جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی اور اللہ نے میری مشہوری کر دی، پوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کر جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری زندگی کی خطائیں صرف ایک بول پر، یا اللہ معاف کر دے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کی معافی مانگیں، کیونکہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یہ صرف ہماری رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، اور 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا بھی کیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ سارے دن ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں اور اسے اپنی خواہش جو بھی ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ سے۔ اللہ کی ذات بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہماری حاجت ہوگی، جو بھی ہماری مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ بھی ہماری حل ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں گناہوں سے معافی ملے گی انشاءاللہ۔ ہم سچے دل سے اپنے اللہ سے توبہ کر لیں تو اللہ کی ذات وہ ہے جو سب کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو دے گا۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو، وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔